السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 323واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میرے ایک پہچان والے ہیں، وہ تقریباً پچھلے ایک مہینے سے بار بار مجھے فون کر کے یہ تقاضا کر رہے تھے، مولانا میں بہت پریشان ہوں، کاروباری اعتبار سے بھی خسارہ ہو چکا ہے، گھاٹے میں چل رہا ہوں، لوگوں کے قرضے، بینکوں کے لون میرے اوپر ہے، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، گھر میں ایسی کون سی نحوست چھا گئی، گھر کے اندر بھی روزانہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی بالکل خراب ہو چکا ہے، کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ میں نے ان سے کہا، بھائی آپ نمازوں کا اہتمام کیا کرو اور نماز کے بعد میں فلاں ورد جو ہے وہ کیا کرو، اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ایک 8-10 دن اس کے اوپر عمل کیا، بولنے لگے، مولانا نہیں، میں وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے میرے گھر میں کسی نے سحر کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، ورنہ میرے گھر میں اتنی نحوست کبھی بھی نہیں تھی، کاروباری اعتبار سے تو میں بالکل ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہوں، میری اپنی زندگی سے سکون، چین، اطمینان ختم ہو چکا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے جو بتائے تھے میں اس کے اوپر بھی عمل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا سا میں اپنے کام کی وجہ سے مصروف ہوں، میرے پاس میں وقت بالکل نہیں ہے، دیوالی کے ٹائم پہ میں بولا مجھے 1-2 دن چھٹی ہے تو میں آتا ہوں انشاءاللہ ایک دن فرصت سے آپ کے پاس، اور بیٹھ کر آپ کو اطمینان سے تمام باتیں سن کر اس کا حل بتاتا ہوں۔ اب دیوالی کا جو دن تھا اس سے ایک دن پہلے ہماری بات چیت ہوئی، عشاء کی نماز پڑھا کر میں نکلا ان سے ملاقات کے لیے۔ جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتے تھے وہاں پہ 100% مسلمان ہیں، جس محلے میں وہ رہتے ہیں وہ بھی 100% مسلمانوں کا محلہ ہے، لیکن جیسے ہی میری اس محلے کے اندر انٹری ہونے لگی تو نوجوانوں کا پٹاخے پھوڑنا، جوان لڑکیوں کا گیٹ کے باہر آ کر پھلجڑیاں اڑانا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا روڈ پہ، راستے پہ پٹاخوں کی لڑیاں لگانا اور اس کو بجانا، مجھے اپنی گاڑی ایسا روک کر آگے جانا پڑ رہا تھا۔ میں بولا بھائی یہ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ایک آدھا بم کی چنگاری وغیرہ انجن کے پاس میں چلی گئی یا پیٹرول کے ٹانکی کو لگ گئی تو چپ، آفت کے جھاڑکو، مصیبت کے پھل، اس لیے بہتر یہ ہے ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ بعد میں میرے ذہن میں یہ انٹینشن آیا، میں بولا یار یہ تو پورا کیا پورا 100% محلہ مسلمانوں کا ہے، یہ تو ایریا پورا مسلمانوں کا ہے، یہ سب آزو بازو میں مسجدیں ہیں، سب اپنے مکانات ہیں، یہاں پہ لوگ اتنے اہتمام سے اور اتنے فضول خرچی کے ساتھ میں دیوالی منا رہے ہیں جیسے سگے ان کے اماں کا برتھ ڈے ہے آج، یا جیسے ان کے ابا کے دوسرے شادی کی اینیورسری ہے، جو اس خوشی کے اندر غیروں سے زیادہ یہ اس کی خوشیاں منا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ خیر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، ان کے بلڈنگ کے پاس جب پہنچا، اپنی بائک وغیرہ پارک کرنے کے بعد میں جب اندر جانے لگا گیٹ کے اندر، تو گیٹ کے باہر بھی قریب میں جو سامنے خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہجوم پورا، لڑکے لڑکیاں یہاں تک کہ بڑی عمر کی عورتیں بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور جو جوان لڑکیاں تھی پردے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دوسرے لڑکوں کے ساتھ میں گھل مل کر اس طریقے سے وہ پٹاخے بجا رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی غیر اور اجنبی مرد نہیں ہے، اس کا یار ہے، اس کا پتہ نہیں رشتے کے اندر کون ہے، ایسا اس طریقے سے جو ہے پٹاخے وغیرہ پھوڑ کے وہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا،
میں ان کے پاس میں گیا. جانے کے بعد میں نے کہا دیکھو بھائی صاحب، یہ پٹاخے وغیرہ جو پھوڑ رہے ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں؟ ارے بولے کیا بات کر رہے مولانا صاحب آپ، یہ 100% سوسائٹی مسلمانوں کی، یہ محلہ 100% مسلمانوں کا، یہاں پہ غیر کائے کے لیے آئیں گے پٹاخے پھوڑنے کے لیے؟ تو میں نے کہا یہ جو پٹاخڑے پھوڑ رہے ہیں یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، غیروں کی تقلید کرنا ہے، غیروں کے راستے پہ چلنا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں یہ سب چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے لے کے چلنا پڑتا، یہ سب چیزیں کامن ہو چکی ہے. میں نے کہا تمہارے گھر میں بھی کوئی دکھ رہا؟ نہیں بولے میری بھی لڑکی اور میرا بھی لڑکا جو ہے وہ نیچے گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار تم کو شرم آنا چاہیے، ایک طرف تو تم مجھے بار بار فون کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ مولانا میرے گھر میں سے برکت چلی گئی، نحوست آ گئی، دلیندری آ گئی، دکان میں سے سب خیر و برکت چلی گئی، کاروبار میں سے سب خیر و برکت چلی گئی، اور تم اپنے گھر میں شرک کو زندہ کر رہے ہو، اپنے گھر میں کفر کو زندہ کر رہے ہو، اپنے گھر میں یہ بدعت نہیں ہے، میں نے کہا یہ کفر اور شرک ہے یہ پٹاخے پھوڑنا، وہ اپنے گھر میں تم زندہ کر رہے ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہو کہ برکت نہیں ہے. مطلب تم ایک طرف غیر اللہ کی پرستش کرو گے، ایک طرف غیروں کے تقلید کرو گے، ایک طرف تم غیروں کے نقش قدم پہ پیر با پیر چلو گے، قدم با قدم چلو گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھو گے کہ وہ تمہارے گھر پہ خیر بھی نازل کرے، برکتیں بھی نازل کرے، کاروبار میں بھی برکت نازل کرے. اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کھیت میں گیہوں کی بجائے ببول کے درخت بونا اور گیہوں کے درختوں کی امید رکھنا، پودوں کی امید رکھنا، یہ ایسی ہی بات ہو گئی. میں نے کہا تمہارے جیسے آدمی کو اگر تعویذ نہیں، عمل نہیں، بلکہ کوئی بہت بڑا اپنے وقت کا عاملوں کا عامل بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا نا، تو وہ بھی تمہارے مسئلے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. جو تم تعویذ کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے خیر و برکت چاہ رہے ہو، اس لیے کہ تم خود اپنے گھر میں نحوست لے کر آ رہے ہو غیر اللہ کے راستے پہ چل کر. آج محترم بزرگوں، ہم تمام مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے. ہمارے گھروں میں دلیندری کیوں آ رہی ہے؟ نحوست کیوں آ رہی ہے؟ بربادی کیوں آ رہی ہے؟ ہماری جوان لڑکیاں وہ عشق کے، محبت کے چکروں میں پھنس کر غیر کے لڑکوں کے ساتھ میں اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ میں گھروں سے جا رہی ہے اور ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہے. یہ سب ہونے کے بعد ہم رونے پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم افسوس مناتے ہیں. لیکن جو اس کی بنیاد ہے، شروع میں ہم لوگ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ بہت اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں، اس ٹائم پہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا، اور ہمارے جیسا کوئی اگر مولانا، امام صاحب یا واعظ ان مسائل کے اوپر بات کرے اور لوگوں کو یہ ترغیب دے کہ بھائی گھروں میں نحوست ایسے غیروں کے راستے پہ چلنے سے آئیں گی، تو وہ ایسے لوگوں کو پرانے خیالات والا قرار دیتے ہیں. کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی ایک طرف تو پورے ملک میں مسلمان حالات کے ایسے شکار ہے، اور دوسری طرف کچھ مسلمانوں کو اس طرح سے ڈکروں کی طرح سے مستی آئی ہوئی ہے پیسوں کی، ان کو پیسے کی کھجلی سدھرنے نہیں دے رہی ہے، تو غیروں کے راستے پہ اور غیر اللہ کے راستے پہ چل کر وہ اپنے نفس کو ایسی تسکین پہنچا رہے ہیں. اور خالی پٹاخے پھوڑنے والے نہیں، بہت سارے مسلمان ایسے بھی میں نے دیکھا ہوں جو غیروں کے جو پٹاخڑے پھوڑنے کے جو علاقے ہیں، جو ایریز ہے، وہاں پہ اپنے بیوی بال بچوں کو لے کر جاتے ہیں بتانے کے لیے دیکھو غیر کیسے پیسہ برباد کرتے ہیں، یا غیر کیسے بڑے بڑے پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیسی گاڑیاں لے کر آتے ہیں، کیسے کاروں میں آتے ہیں. ارے کتے مت بنو، دنیا کے کتے مت بنو، یہ دنیا کا کتا پن ہے. یہ غیروں کی دولت دیکھ کر، غیروں کا مال دیکھ کر اپنے منہ سے رال ٹپکانا. ارے تجھے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دی ہوئی ہے، دنیا کے سب سے انسان اعظم، محسن اعظم کی شریعت تیرے پاس ہوتے ہوئے بھی تیرے کو پتھروں، درختوں، ندی نالوں اور جانوروں کی پرستش کرنے والوں کا دین دھرم پسند آ رہا ہے، ان کے طریقوں سے محبت پیدا ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ میں کر دیا جائے. کیا ضرورت ہے ہم کو؟
ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتے ہوئے بھی غیروں کے شریعت پہ اس طریقے سے عمل کرنا اور ان کے وہاں پہ جا کے ایسے تماشے دیکھنا، وہ بھی اپنی بہن، جوان بہن بیٹیوں کو لے جا کے بتانا ان کو، دیکھو یہ کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ پٹاخے پھوڑتے ہیں بول کے۔ محترم بزرگوں، یہ جو بربادی آئی ہوئی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے، یاد رکھو۔ اور یہ جوان لڑکیوں کو خاص طور پہ ماڈرن سمجھ کے اپنے آپ کو ان کو ایسا لے کر جانا اور ان کو اس طریقے سے جو ہے آزادیاں دینا، اور اپنے محلے اور اپنے گلی کے بچوں کے ساتھ میں اس کے بعد جو آگے مسائل پیش آتے ہیں لوگ پھر اس کے بعد میں پریشان پھرتے ہیں، کیونکہ مجھے روزانہ کم سے کم ایک تو بھی فون ایسا آتا ہے جس کے اندر ماں باپ اپنے جوان بیٹی کے کرتوت سے اور اس کے غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ کم سے کم ایک فون تو ڈیلی کا ہے مجھے۔ ایک دیندار صاحب، انہوں نے اپنے بیٹی کی ایک جگہ پہ منگنی کر دی۔ اب بیٹی نے باپ کے سامنے تو کچھ بولی نہیں، مگر بعد میں اس نے پتہ اٹھائی جس لڑکے کے ساتھ میں اس کی منگنی ہوئی ہے وہ کہاں پہ کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کو اس کا نمبر کسی ذریعے سے مل گیا۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد میں یہ لڑکی بذات خود وہ منگنی کا پورا سامان تھیلی میں لے کر اس کے آفس پہ پہنچی اور اس کو بلا کے کہا، بولے بھائی صاحب میں نے میرے والد کے مروت میں مہمانوں کے سامنے کچھ کہا نہیں، یہ تمہارا سامان رکھو، فلانے لڑکے کے ساتھ میرا پچھلے 5 سال سے چکر چالو ہے، اب آنا نہیں ہمارے گھر پہ، یہ تمہاری منگنی وغیرہ سب یہیں پہ ختم۔ یہ آج کی بیٹیاں ہیں، یہ ماں باپ کو ذلیل کرانے والی یہ، لیکن اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ بھی ہے جو ماں باپ اپنے بیٹیوں پہ بچپن سے جو ہے پابندیاں نہیں کرتے، ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے، واچ نہیں رکھتے، ان کی فکر نہیں کرتے، اور بعد میں ایسا کچھ حادثہ پیش آیا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، غیروں کے راستے کو مت اختیار کرو اور غیروں کے طریقے پہ مت چلو، اور اس طرح سے اپنی جوان لڑکیوں کو گھل مل کر ان کے ساتھ میں جی کو جی لگا کے دونوں پھلجھڑیاں اڑا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، انار لگا رہے ہیں، اور یہ ساری کرتوت ہو رہی ہے۔ آج جی کو جی لگ رہی ہے، کل کچھ اور کو کچھ اور لگے گا، اور 9 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ جب سامنے آئے گا شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے ذلت سے میری تمہاری حفاظت فرمائے اور وقت سے پہلے ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔